ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the setting the rejected. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so that understand what I say. So they may understand what I say. All praise and thanks are Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. The praise be to Allah, peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Papisthaaste prabshanti yamrupam bhayankaram Drishtiputam Viset Padam Vastraputam Janam Kibet Vade Duvacham Vastraputam Naset Padam Janam Kibet Ahimsa Satyam Karodasthayaga Shanti Rapaishunam Daya Bhuleshwaro Ruptavam Here Chaplam Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi Om Shanti Shanti Shanti. Janab Sadr Jalsa معزز علماء کرام محترم ہمارے غیور مسلمانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، ایک لمبا سفر طے کر کے دوسری بار اس بار آپ کے اس مدرسے کے جلسے میں میری شرکت اور حاضری ہوئی.
آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے، موسم کے بدلنے کی وجہ سے کچھ دقت اور پریشانیاں فیس کر رہا ہوں، مگر آپ لوگوں کا اس طرح ابھی تک بیٹھنا اور آپ کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ میرے لیے کچھ دیر تک آپ کے سامنے بات کرنا آسان ہوگا۔ ایک نئی چیز کی طرف، ایک نئے میری زبان سے اور اس جلسے کے منچ سے آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پابندی سے نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، روزے رکھ لیں تو شاید ہم کامیاب ترین انسان ہیں۔ نماز پڑھنا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق حقوق کو ادا کر لینا، یہ صرف شریعت نہیں ہے، بلکہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر بہت اسٹرکٹلی اور بہت تاکید کے ساتھ اس کا کنسپٹ اور اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت مضبوط ایمان والا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں سماج میں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے تعلق سے جس کا دھیان رکھنا اور جس کے حق حقوق کے بارے میں ہمیں جاننا اور ان کو ادا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ ہم اپنی شریعت کی اصطلاح میں، ہم اپنے قانون اور اللہ کی فرمان، اللہ کی شریعت کی کتابوں میں اس طرز کو، اس زندگی کو، اس طریقے کو آپسی معاملات کے اعتبار سے جانتے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، that's very important because Allah mentioned and Allah commanded from you. اللہ آپ سے ہی چاہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا فرمان بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں دنیا میں رہتے، آپ کسی شہر میں بستے ہیں، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے آس پاس کچھ لوگ بستے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کا جو بھی لین دین ہوتا، آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا اور بہتر کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ It's your great responsibility. You have to take care of this. آپ کو اس کے بارے میں ہمیشہ سے سوچنا اور ہمیشہ سے دھیان رکھنا
کہ کہیں ہم سے کوئی چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ اپنے اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ And pray to God always you keep on۔ ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طاقت دے، ہمت دے۔ لیکن میرے مسلمانوں، آج بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، آج ہم اپنے علاقے میں، گاؤں سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک مسلمان کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان بے ایمان، یہ مسلمان منافق، یہ مسلمان بد کردار۔ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ غلط ہیں۔ نان مسلم اینڈ غیر مسلم، اینٹی آف اسلام، وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ غلط، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ہی غلط ہے، شاید اس کی تعلیمات ہی یہی۔ اگر آپ کے معاملات اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا ہو، لوگوں کے جو حق ہے آپ اس کے پورے کرتے ہو ایمانداری کے ساتھ، تو آپ ایک بہت بڑے وبال سے، بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زمین کی تعداد بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں کسی کی زمین کا ایک تھوڑا سا حصہ ناجائز طریقے پر اگر ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ پیغام سنا دو، کل قیامت میں 70 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو حق نہیں ہے اس زمین کو ہڑپنے کا، مگر کیا کیجیے گا، مجبوری ہے، جوڈیشری ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں پر یہاں کا قانون اندھا ہے۔ آپ نے عدالت میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک ترازو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتلا ہے، اس پتلے کے ہاتھ میں، اس مورتی کے ہاتھ میں ایک دیوی کی انصاف کی ترازو، اور اس بدھ اور اس مورتی کے آنکھ میں کالی پٹی بندھی بھی ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارت کا قانون اندھا قانون ہوتا ہے، اس میں جس کے شواہد، جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے وہ آدمی میدان جیت جاتا، وہ آدمی کیس جیت جاتا۔ تو جو بھی آدمی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، اگر وہ دیوپتی ہے، اگر وہ منسٹر ہے، تو وہ پیسے دے کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، ناجائز طریقے پر وہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپنے کی پوری کوشش کرتا، یہاں تک کہ وہ غریب آدمی وہ اتنا مینٹین نہیں کر پاتا، وہ اتنا کوٹ نہیں کر پاتا، وہ لائر کو بہتر سے بہتر لائر کو ہائر نہیں کر پاتا، بالآخر وہ زمین اس ادیوگپتی اور اس دولت مند کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ غریب آدمی آنسو بہا کر اس دنیا میں اپنے گھر تک چلا آتا۔ کیا شرعی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے وہ زمین اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ناجائز طریقے پر رشوت کی تھیلیاں کھول کر، اپنی طاقت کا ٹھونس جما کر اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر اگر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے پیغام سناتے ہیں، بتا دو ایسے لوگوں کو جو اپنی زمین کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کو بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے زمین کی تعداد نہیں بڑھائی، اس نے کھیت کھلیان میں اضافہ نہیں کیا، اس نے پراپرٹی میں، دولت میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ مرنے کے بعد جہنم کے انگاروں کی مقدار اس نے بڑھا لی ہے۔
مسلمانوں، یہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں۔ وہ تو مکلف ہی نہیں، وہ تو فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ کرے دنیا میں، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت ہے، جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ The worldly life is a prison. Life for a Muslim is a paradise for a non-Muslim۔ کہ دنیا یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں؟ ایک مثال بھی سمجھانے کی کہ جیسے قید خانے میں، دنیا کے جیل میں آپ ہر سکون کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنی من مرضی زندگی نہیں گزار سکتے، just like that، سے اسی طریقے پر دنیا کے اندر ایک مسلمان اپنے قرآن سے، ایک مسلمان اپنے شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، پردہ ہو، سود ہو، چغل خوری ہو، زنا ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، جس میدان میں چلے جائیں وہاں پر اگر فیصلہ ہوگا، چلے گا کسی کا تو وہ اللہ کا چلے گا، وہ کسی کا نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کے فیصلے کے بغیر زندگی گزارنی شروع کر دی تو یاد رکھو کلمہ پڑھنے والوں، لا یؤمنون، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے پاس جو قرآن و شریعت ہے، تمہارے پاس جو اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی اگر تم نے اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو you are not able to like a Muslim completely Muslim، آپ مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہو اپنے آپ کو۔ میرے بھائیو، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب علیم آپ کے لیے، بلکہ نان مسلموں کے لیے بھی پابندی ہے، سختی ہے۔ پاکستان پرشانتی امروپم بھینکرم، جو پاپی ہوگا وہ سوچے گا کہ ہم پیراڈائز چلے جائیں گے، سورگ چلے جائیں گے، نہیں۔ کوئی منتری کا بیٹا ہے تو کسی کو بھی اپنے گاڑیوں سے رونق کر چلا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تریپورہ کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور، نہتے، لاچار مائنورٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں، پوچھے گا پرماتما تم سے بھی۔ پاکستان پرب شانتی یمروپم بھینکرم، بھینکر انجام ہوگا۔ دنیا کے شرابیوں، دنیا کے قاتلوں، دنیا کے مرڈروں، دنیا کے مجرموں، مائنورٹیز کو تم اگر ہاتھ لگاؤ گے دنیا میں بچ سکتے ہو۔ قانون اگر تمہارے پکش میں فیصلے دیتے